بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزيز طلباء السامعين الحاضرين، آج 14 صفر شریف 1444 ہجری بروز اتوار 11 ستمبر 2022 فجر کے درس میں سلسلہ ہمارا حسب روایت ابو کے اولاد کے حوالے سے رواں ہے اور پیچھے ہم نے اولاد کے حقوق 60 کے قریب تقریباً پڑھے ہیں اور اس کے بعد قرآن پاک سے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو وصیتیں فرمائی ہیں ان سے متعلقہ ہمارا آج یہ تیسرا درس ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں قرآن پاک میں سورۃ لقمان میں، پہلی نصیحت جو آپ نے اپنے بیٹے کو فرمائی وہ آپ کو جانتے تعالی یاد ہوگی، اور دوسری وصیت آج ہم تیسری وصیت کا ذکر کریں گے، اور آج چونکہ اتوار ہے تو تیسری وصیت کو ہم پڑھ کر پھر آپ تمام بچوں سے فرداً یعنی اکیلے سے پوری نماز سنیں گے، اور جو بچے صحیح نماز پوری سنا جائیں گے ان بچوں کا بھی علیحدہ گروپ بن جائے گا، اور پھر ان بچوں کا جو سبق آگے ہوگا وہ نماز کے ترجمے سے متعلقہ ہوگا۔ تو آج ہم پہلے اس چیز کی وصیت کو سمجھیں گے اور پھر آپ بچوں سے سنا جائے گا زبانی، گویا کہ ہر اتوار آپ کا ایک امتحان کا دن ہوتا ہے، تو اس لیے آج ہمیں کچھ دیر بھی ہو جائے گی، تو جو والدین ہیں ان کی 8ویں دن اولاد پر نگاہ ٹھہری ہوتی ہے کہ جو ان کے کام کاج ہوتے ہیں آگے پیچھے وہ جمع کرتے رہتے ہیں، تاکہ 8ویں دن ہمارے بچے کو چھٹی ہونی ہے تو وہ ہم اپنے بچے سے 8 دنوں کے کام اتوار والے دن ہی کروا لیں گے۔ تو یہ والدین اپنے بچوں پر تھوڑا سا ترس کھا لو، ورنہ کل کو یہ بچے، یہ ماحول، یہ تعلیم جو آپ دلوا رہے ہیں
دین سے دور کرنے کا سب سے بڑا جو وجہ اور سبب ہے اولادوں کو، وہ ماں باپ کی حرص و حوث ہے اور دنیا میں ترقی چاہنا ہے۔ مسلمان کی ترقی دین اسلام میں ہے۔ ترقی کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا، اور قرآن فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اے مسلمانوں نیکی میں آگے بڑھو۔ تو نیکی میں تبھی آگے بڑھیں گے جب نیکی کو سیکھیں گے۔ تو حضرت لقمان کے بیٹے کی تیسری وصیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ آپ میں سے کسی بچے کو یاد ہو کہ لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی وصیت اپنے بیٹے کو کیا فرمائی تھی؟ شرک نہ کرنا۔ شاباش۔ دوسری وصیت ہم نے جو کل پڑھی ہے وہ کسی بچے کو یاد ہو، وہ کیا تھی؟ ہاں شاباش، خوف خدا رکھنا، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا۔ گویا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا تو چھوٹ کر جتنا بھی برائی کرے گا، گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ بھی تیرے سامنے اسے لائے گا۔ تو یہ دو باتیں حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو بطور وصیت کی، اللہ تعالیٰ نے ان وصیتوں کو قرآن پاک میں اتار دیا۔ تو آج ہم تیسری وصیت کی طرف بڑھتے ہیں، اور تیسری وصیت جو ہے یہ نماز اور صبر سے متعلقہ ہے۔ تیسری وصیت کون سی ہے؟ نماز اور صبر سے متعلقہ۔ یہ دو باتیں تیسری وصیت میں آپ نے اپنے بیٹے کو تلقین فرمائی، نصیحت فرمائی، اور ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرتے رہنا، ونہا عن المنکر، اور بری بات سے منع کرتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تجھ پر آئے اس پر صبر کرتے رہنا، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بہت ہمت کے کام ہیں۔ تو اس آیا مبارکہ میں یہ جو سورۃ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے، 17، اس میں حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، اس آیا مبارکہ میں 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں۔ پہلی یہ کہ نماز قائم رکھنی، دوسری یہ کہ نیکی کا حکم دینا ہے، تیسری بات یہ کہ برائی سے منع کرنا ہے، روکنا ہے، اور چوتھی بات کہ صبر کرنا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ حضرت لقمان نے اس تیسری وصیت میں اپنے بیٹے کو کتنی باتیں سمجھائیں؟ 4۔ پہلی وصیت میں کتنی تھی؟ 1، شرک نہ کرنا۔ دوسری میں 2 باتیں تھیں۔ دوسری وصیت میں کون سی؟ 2، اللہ کا خوف رکھنا، برائی سے بچنا۔ سمجھ آ گئی؟ اور تیسری
وصیت پڑھ رہے ہیں، اس میں کتنی باتیں تھیں؟ چار۔ سب بولا کرو بیٹا۔ تیسری وصیت میں آپ نے کتنی باتیں اپنے بیٹے کو بیان فرمائیں؟ چار۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز۔ اس کے بعد نیکی کا حکم دینا، اس کے بعد برائی سے روکنا، اس کے بعد صبر کرنا۔ یہ تیسری وصیت میں چار باتیں ہیں۔ ہم 5 سے 7 منٹ میں ان 4 باتوں کو مختصر آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد پھر سلسلہ ہمارا آپ سے سننے کا شروع ہوتا ہے۔ تو پہلے کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھنا۔ نماز قائم رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ نماز جاری رکھنا، ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ اب قائم رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو پنجگانہ ادا کرنی ہے، دوسرا نماز کے جو تعدیل ارکان ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، شرائط ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مفسدات ہیں، مکروہات ہیں، ان تمام چیزوں کو جان کر، یعنی یہ چیزیں نماز کی شرائط ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، اور پھر اس کے یعنی جو مفہوم آپ نماز پڑھتے ہیں اس کا جو مفہوم ہے، یہ ساری چیزوں کو جانتے ہوئے اور دل سے سچا مانتے ہوئے جب اللہ کی بارگاہ میں ایک مسلمان مومن کھڑا ہوتا ہے تو وہ نماز قائم کرنے کی نیت سے جب شروع کرتا ہے یہ سلسلہ، تو ایک تو پھر اس پہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اس میں سستی نہیں کرتا، اس میں غفلت نہیں دکھاتا، بہانے نہیں بناتا، آرے دل سے نماز کی طرف نہیں آتا بلکہ خوشی سے آتا ہے۔ ہارے دل سے نماز پڑھنا، قرآن پاک نے یہ منافقوں کی نشانی بیان کی ہے۔ ہارے دل سے نماز پڑھنا یہ منافقوں کی نشانی، سستی سے، یہ غفلت ہے۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہمیشہ پڑھنا ہے، دوسرا ایک ہمیشہ پڑھنا، اور دوسرا نماز کے شرائط و فرائض کو جانتے ہوئے، واجبات کو، سنن کو، مکروہات کو، جو چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں، یہ ساری تفصیلات ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تو نماز قائم کرنے کے حوالے سے 2 باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، 2 باتیں۔ ایک تو ہمیشہ پڑھنا ہے، دوسرا پڑھی ہوئی نماز کو بچانا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی نا نماز قائم کرنے کے لیے، ایک تو پڑھنا ہے اور دوسرا پڑھی کو بچانا ہے۔ اب قائم کیسے ہوگی؟ قائم کرنے کے لیے کتنی باتیں ہو گئی؟ 2۔ نماز قائم کرنے کے لیے کتنی باتیں ہو گئی؟ 2۔ ایک تو پڑھنا ہے، دوسرا پڑھی ہوئی نماز کو بچانا ہے۔ اب پڑھیں گے تو بچیں گے نا، پڑھیں گے تب جب ادھر رجحان ہوگا، سیکھیں گے، سمجھیں گے، مسجد میں آئیں گے تب پڑھیں گے۔ اور بچے گی کیسے؟ جب عقیدہ سنی ہوگا۔ بچے گی کیسے؟ جب عقیدہ سنی ہوگا، سنی عقیدہ ہوگا تو نماز نیکی عبادت بچے گی، اور جب تک سنی عقیدہ نہیں ہوگا کوئی عمل آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو مختصر نماز قائم کرنے کے لیے 2 باتیں ہو گئی، ایک پڑھنی پڑے گی، دوسرا پڑھی ہوئی کو بچانا پڑے گا، تب نماز قائم ہو جائے گی، اقیم الصلاۃ پہ عمل ہو جائے گا۔ تو یہ نماز قائم کرنا آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اور ساتھ فرمایا نیکی کا حکم کرتے رہنا، نیکی کا حکم کرتے رہنا، یعنی اچھی باتوں کو خود بھی اپنانا
اور آگے بھی اچھی بات کہتے رہنا، اور ساتھ فرما دیا کہ بری بات سے منع بھی کرنا، بری بات سے منع بھی کرنا ہے۔ اب دیکھو نا، یہاں بھی وہی اصول آ گیا کہ جو لوگ صرف ذکر کی دعوت دیتے ہیں اور فکر نہیں بیان کرتے، صرف ذکر کرو جی، اینا وظیفہ کر لو جی، آت روح شریف پڑھو گے اینے گناہ معاف ہو جان گے، آت تسی جناب درود شریف ذکر کر لو یہ دولت ڈھیر لگ جان گے، لعنت اللہ علی القائلین، ایسے جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ جتنے اس طرح کی چال بازیاں چلانے والے نیٹ پہ ہوں یا سکولوں میں ہوں یا خانقاہوں میں بیٹھے ہوں یا پیر ہوں، جو یہ تعویذات کی دنیا میں ڈال کر شریعت میں تعویذ جائز ہے، نبی نہیں ہم کر رہے، لیکن جو حالات چل رہے ہیں ایسے غیر شرعی تعویذات کے پروپیگنڈے اور گھروں کو اجاڑنا اور پھر والدین کا طرح طرح کے تعویذات کو لے کر گھروں میں داخل کرنا اور پھر اولادوں کے حوالے سے ان کو فلاں نے طبیب پلایا، فلاں نے پلایا، ہم نے پلایا، تو یہ ساری باتیں گھروں کی بربادی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ شریعت میں جس کے پاس شریعت کا علم ہوگا اس پر کوئی جن بھوت یا اس طرح کی چیز نہیں حاوی ہو سکتی۔ یہ سب ہماری قوم پرستیاں ہیں اور ہم نے خود اپنے آپ کو جہنم کے راستے میں دھکیلا ہوا ہے۔ تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اب جو صرف آپ کو نیکی بتائے صرف اور برائی سے منع نہ کرے تو سمجھ لو یہ منافق ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پہ تو خوش ہوتا ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دشمن ہے، کیونکہ دین تو دو ہی بات ہے، روکنا ہے اور کہنا ہے۔ تو چار باتیں ہو گئی نا، پہلے نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اب چوتھی بات صبر کرنا۔ کیا؟ صبر کرنا۔ اب ظاہر بات ہے ساتھ صبر کا ذکر کیوں فرمایا کہ جب نیکی پر چلیں گے تو آپ کو مشکل ہوگی یا نہیں؟ آپ کو بہت مشکل ہوگی نیکی پر عمل کرنے کے لیے، نفس آپ کو ادھر نہیں آنے دے گا، تو آپ ان نفس کو روکیں گے، اس سے جب آپ اپنے نفس سے جب لڑائی کریں گے یعنی اس کی پوری خواہشات کی نفی کریں گے تو ظاہر بات ہے اس پہ جب رکیں گے تو آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ تو اسی طرح جب آپ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے تو معاشرہ آپ کو برا کہے گا یا نہیں؟ کہے گا۔ مثلا آپ چور کو کہیں چوری نہ کرو، چور آپ کو کہے گا بڑا حاجی آ گیا، کہے گا نا۔ آپ کسی کو برائی سے روکیں گے تو معاشرہ آپ کو برا کہے گا، آپ پر طرح طرح کی زبان درازی کرے گا، طرح طرح کے آپ پر الزامات اٹھائے کرے گا۔ جب آپ برائی سے روکیں گے اور نیکی کا کہیں گے تو اس کا جو رد عمل ہونا ہے معاشرے کا اس پہ صبر کرنا ہے، سمجھ آئے؟ تو اس پہ صبر کرنا ہے۔ اب دین کے حوالے سے آپ کو کوئی برا کہے ہم برداشت کریں گے، ہم برداشت کریں گے، ہم ان کو جواب نہیں دیں گے۔ ہماری ذات کو اگر کوئی برا کہتا ہے بار بار کہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ یہ پوچھے کیوں برا کہتا، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے۔ ہاں دین کے معاملے میں اگر کوئی ایسی ڈنڈی مارتا ہے یا دین کی دشمنی ظاہر کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہماری زبان خاموش نہیں ہے۔ اس لیے یہی وہ ایمان ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں ایک عرصے سے۔ ایمان کیا ہے؟ یعنی باطل کو چھوڑنا ہے اور حق کو ماننا ہے۔
تو برائی کا جب آدمی انکار کرے گا، اچھائی کا اقرار کرے گا اور کہے گا تو پھر آدمی مومن قرار پائے گا۔ اور یہی پہلی وصیت آپ نے اپنے بیٹے کو عقیدے کے حوالے سے کی، اور پھر خوف خدا اور برائی سے بچنے کی وصیت کی، اور یہ آج آپ نے جو تیسری وصیت پڑھی اس میں 4 باتیں آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھائی۔ اور اب یہ بات ختم کرتے ہوئے تمام بچے توجہ بہتر کر کو آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت لقمان نے اس تیسری وصیت میں اپنے بیٹے کو کتنی باتیں تلقین فرمائی؟ 4۔ کتنی باتیں؟ 4۔ پہلی کون سی؟ نماز قائم رکھنا، دوسری نیکی کا حکم دینا، تیسری برائی سے روکنا، اور چوتھی صبر کرنا۔ تو یہ آج کی وصیت جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمائی، تو یہ تیسری وصیت تھی قرآن پاک کے حوالے سے، اور اس میں 4 باتیں آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھائی۔ تو آگے 2 وصیتیں اور ہیں، ٹوٹل 5 وصیتیں ہیں یہ، تو آگے بھی اگلی 2 وصیتیں ہم شروع کریں گے ساتھ ہی، لیکن آج جو ہمارا اگلا درس ہے آپ کو جیسے میں نے ابتدا میں بتایا کہ آپ سب بچوں سے نماز سنی جائے گی، تو یہ درس ہمارا یہاں اختتام کو پہنچا۔